سامعین کرام آتے ہیں چھٹی تعریف کی طرف، تعریف ششم۔ عوام وہ ہوتے ہیں جن کے لباس اور رہن سہن سے ملک کی خوشحالی یا بدحالی کا پتہ چلتا ہے۔ شرح سطح 7ویں شرح، کسی حد تک تو یہ درست ہے کہ عوام کا لباس اچھا، قیمتی اور صاف ستھرا ہوگا تو یوں لگے گا کہ ملک خوشحال ہے۔ تاہم اس میں اس لیے غلطی کا احتمال ہے کہ یہاں کروڑ پتی سے پوچھیں کہ آپ ذرا کپڑے تو چج کے پہن لیا کریں، اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں، تو وہ جواب میں کہے گا یہ کروڑوں روپے تبھی تو جمع ہوئے ہیں کہ ایک ایک پیسے کی بچت کی ہے۔ یوں لگتا ہے ایسے کنجوسوں کا تعلق قبل مسیح کی اس مصری تہذیب سے ہے کہ جس میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے سرانے کھانا، اوزار، کپڑے، فرنیچر کے علاوہ کشتی کا ماڈل بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں غلطی سے دوبارہ زندہ ہو جائے تو ان چیزوں کا استعمال کر سکے۔ ہمارے ان کنجوسوں کو بھی شاید یہ امکان نظر آتا ہو کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایسی اشیاء کام آئیں گی، سو احتیاطاً وہ مناسب رقم اپنے ساتھ قبر میں رکھوانے کی وصیت کرتے ہوں گے۔ تاہم ان کے لواحقین یقیناً باشعور ہوتے ہیں، خاص طور پر مالی معاملات میں، اور قبر میں پیسے اس ڈر سے نہیں رکھتے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ نکال لے۔ سامعین، اگر کوئی غیر ملکی نمائندہ ایسے شہر میں چلا جائے جہاں شیخ حضرات کافی تعداد میں رہتے ہوں تو وہ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر عذرائے ہمدردی رونا شروع کر دے، اور ہو سکتا ہے عالمی امداد کی اپیل کر دے۔ اگر امداد آ جائے تو ایسے لوگ غیر ملکی نمائندوں کا دل رکھنے کی خاطر انکار نہیں کریں گے، مبادا ان کا دل ٹوٹ جائے، دلوں میں تو اللہ میاں رہتا ہے۔ اب تو خیر اللہ کے فضل سے ایسی کنجوس قومیں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہمارے شیخوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ سو اگر کوئی غیر ملکی آ کر ہمارے ملک کی معاشی حالت کا اندازہ محض کپڑوں سے لگانا چاہے گا تو اسے خاصی مشکل ہوگی کہ یہاں تو لاکھوں ایسے سفید پوش ہیں کہ وہ لباس سے وہ شہنشاہ لگتے ہیں مگر جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہزاروں ایسے ہیں جن کا لباس دیکھ کر خیرات دینے کو جی کرتا ہے مگر وہ بندوں کو کھڑے کھڑے خریدنے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق کچھ شیخوں نے کھانا پینا، پہننا اور اچھی رہائش میں رہنا شروع کر دیا ہے، اور دیگر لوگوں نے ان کی پرانی عادات اپنانا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں تعریف ہفتم۔ تعریف ہفتم کیا تھی کہ عوام ایسا جمع غفیر ہے جو حکمرانوں کے چکنی چپڑی باتوں میں آنے کو تیار ہوتا ہے۔ شرح سبا 7ویں جو تشریح ہے اس کی کہ عوام ایسا جمع غفیر ہے جو حکمرانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کو تیار ہوتا ہے، کہ عوام اپنے آپ میں جتنے بھی چلاک بنتے پھریں وہ ہر بار حکمرانوں کے چکنی چپڑی باتوں سے پھسل جاتے ہیں۔ مکھن لگانے والے کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے لگائے کہ پھسلنے والا بھی پھسلن کے مزے لوٹے۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی کہ ہمیں مکھن لگایا جا رہا ہے، مکھن لگوانے کا اپنا مزہ ہے۔ مکھن لگانا مہارت کا کام ہے۔ جن کو مکھن لگانا آ جاتا ہے وہ عوام کے طبقہ زیریں سے خارج ہو کر خواص کے طبقہ اولی میں آ جاتا ہے۔ تاہم ایک مکھنی کلاس مکھن لگوانے والی کلاس سے دوسری مکھنی کلاس مکھن لگانے والی کلاس، مکھن لگوانے والی مکھنی کلاس اور مکھنی دوسری مکھن لگانے والی میں پھسلنا خاصی مہارت کا کام ہے۔ جو اس میں ماہر ہو جاتا ہے وہ حکمران کلاس میں پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں فلاح پاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں تعریف ہشتم کی طرف، 8ویں تعریف کی طرف، جس میں ہم نے کہا تھا کہ عوام اس نمانی نسل کا نام ہے جو ہر حکمران سے بساط سے زیادہ توقعات وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔ شرح سمان 8ویں شرح اس کی یہ ہے کہ لارڈ ہیلیفیکس جارج سیوائل نے کہا تھا، نے 17ویں صدی میں عوام کے اس نمانے پن کا احساس کر لیا تھا کہ عوام بیچاری اپنی آزادی کے لیے لڑتی مرتی ہے،
وہ فتح تو کر لیتی ہے لیکن اس عمل میں نئے آقاؤں کی غلامی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ صرف ایک محبوب پہ قناعت کر لیتے تھے اور محبوب کی وحدانیت پہ مکمل یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ اسی زمانے میں عورتوں کو بھی یہ کہتے سنا گیا تھا کہ عورت صرف ایک بار محبت کرتی ہے، مگر اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، اس لیے صرف ایک محبوب سے گزارا ممکن نہیں۔ اب پہلا محبوب ذرا سی بے رخی دکھاتا ہے تو لوگ دوسرے محبوب کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ دانہ بھی خراب نکلے تو تیسرے کے لیے پلکیں بچھاتے ہیں، وہ مایوس کرے تو چوتھے کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اپنے مطلب کا محبوب مل جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہرجائی پن کے عمل میں اکثر ان کا قصور تو نہیں ہوتا، محبوب دھوکہ دے جاتا ہے، تاہم کچھ بھنورے بھی ہوتے ہیں جو عادتاً ہر کلی پر منڈلاتے پھرتے ہیں۔ عوام بحیثیت مجموعی بڑے معصوم ہوتے ہیں، ہر حکمران کو محبوب بنا کر تخت پر بٹھا چھوڑتے ہیں، اسے پیار سے ٹی وی پر تکتے رہتے ہیں اور خود کو خوش نصیب خیال کرتے ہیں کہ انہیں محبوب کا دیدار بار بار نصیب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف صاحب دیدار سمجھتا ہے کہ اسے کروڑوں لوگ ہاتھ لگانے لگیں تو کہیں اس کے ساتھ ہی ہاتھ نہ ہو جائے۔ عوام جسے محنتوں، لڑائی جھگڑوں اور انتخابوں سے حکمران بناتی ہے وہی محبوب کی طرح نخرے شروع کر دیتا ہے۔ عوام وصل کی امید تو نہیں کرتے مگر پیار بھرے خط کا تو انتظار کرتے ہیں نا۔ مگر لارڈ ہیلی فیکس جارج سیوائل کے مطابق بیچارے نئے آقا کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے عوام تو ویسے بھی اس مٹی سے تخلیق نہیں ہوئے جس سے باقی اقوام عالم یا عوام عالم ہوئی ہے، یہ تو ہر نئے آقا سے مسیحائی کی آس لگا بیٹھتے ہیں۔ خیر، کبھی نہ کبھی تو ان کے درد کا درما ہوگا، نہیں تو کمپیوٹر کے اس دور میں محبوب کی طرح حکمران تبدیل کرنا عوام کے لیے بھلا کیا مشکل ہے۔ عزیز دوستو، اب تعریف نہم، جو نویں تعریف 9th ہم نے عوام کی تعریف کی تھی، وہ یہ تھی کہ عوام وہ بیچاری قوم ہے جو اکثر پروپیگنڈا کی زد میں اور زیر اثر رہتی ہے۔ شرح تسہ نویں جو اس کی تعریف ہے 9th ڈیفینیشن کی، کہ ہر آنے والا محبوب عوام سے یہی کہتا ہے کہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، پھر وہ اس کے ثبوت کے لیے ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، اخبارات اور رسائل میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عوام بیچاری ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ ترقی کہاں ہو رہی ہے، ایک شہر والے سوچتے ہیں شاید ساتھ والے شہر میں ہو رہی ہوں، تو چلیں وہ بھی تو ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ ویسے اس میں تو ہم اپنے جنگ کا روتے ہیں کہ ہماری ترقی ہماری دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے۔ باہر تو یوں فرض کر لیا جاتا ہے کہ آخر بار بار راگ ترقی الاپا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہوگی۔ دنی اسنا نئے نئے ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان ہوتا ہے، اعداد و شمار سے روزانہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ترقی کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ سرکاری تبلچی بھی اس وقت بدنیت اس لیے نہیں لگتے کہ عوام کی اپنی نیت نیک ہوتی ہے، اور ویسے بھی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ تو محبت کی رنگین پٹی آنکھوں سے اترتی ہے تو علم ہوتا ہے کہ حکمران یا محبوب ہم سے قیامت کی چال چل گیا۔ وہ تو محبت کی رنگین پٹی آنکھوں سے اترتی ہے تو علم ہوتا ہے کہ حکمران یا محبوب ہم سے قیامت کی چال چل گیا۔ حکمرانوں کو اپنے طریقے سے ملک چلاتے دیکھ کر جارج برن جو ہے وہ چیخ اٹھے تھے اور کہنے لگے کہ کتنی بری بات ہے کہ جن لوگوں کو ملک چلانا آتا ہے وہ تو بیچارے ٹیکسی چلا رہے ہیں یا بال کاٹ رہے ہیں۔ کہتا ہے کتنی بری بات ہے کہ جن لوگوں کو ملک چلانا آتا ہے وہ بیچارے تو ٹیکسی چلا رہے ہیں یا بال کاٹ رہے ہیں۔ یوں جارج برن کے خیال میں ٹیکسی ڈرائیوروں اور حجاموں کی حکومت ہو تو وہ بہتر طور پر امور سلطنت سر انجام دے سکیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور کم از کم قوم کو منزل پر تو چھوڑ آئیں گے،
اور نائی حکمران بن جائیں تو غیر محب وطن لوگوں کی ایسی اچھی طرح سے حجامت کر دیں گے اور یوں ملک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ ایسے غریب لوگوں نے چونکہ سیاسیات میں ایم اے نہیں کیا ہوتا، اس لیے یہ ایرے غیرے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ تاہم اتنی اجازت ضرور دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ٹیکسیوں اور دکانوں پر ملکی حالات پر کھل کر بحث کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، تعریف دہم جو کسی زمانے میں بہت مشہور ہوئی تھی اور ساری حقیقتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ حقیقت ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام۔ شرح عشر 10ویں اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس ڈیفینیشن کی وہ یہ ہے کہ ایک چشمہ تو وہ ہوتا ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ایک چشمہ تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس قسم کا رنگین چشمہ حکمران چڑھا لیتے ہیں اور انہیں عوام یکدم خوشحال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ ستِ خیراں کہتے سنائی دیتے ہیں۔ دوسرا چشمہ وہ ہوتا ہے جس سے پانی بڑے زوروں سے شور مچاتا نکلتا ہے، لیکن یہ نہ جانے کون سا چشمہ ہے جو سر پہ لگایا جاتا ہے۔ پہلی بار جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تو عوام کا ایسا شور اٹھا کہ سب کچھ بہا لے گیا، تو معلوم ہوا عوام کی آواز میں کتنی طاقت کے سرچشمے کی مثالیں تو ہمیں واضح مل جاتی ہیں۔ پھر ارادوں کی سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹتے عزم و ہمت کے اس چشمے سے نکلنے والا پانی کسی کو اعزاز دے کر کسی بہت اونچی چٹان پر بٹھا دیتا ہے۔ طاقت کے سرچشمے کی مثالیں تو ہمیں واضح مل جاتی ہیں۔ پھر ارادوں کی سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹتے عزم و ہمت کے اس چشمے سے نکلنے والا پانی کسی کو اعزاز دے کر کسی بہت اونچی چٹان پر بٹھا دیتا ہے، تو اس اعزاز پانے والے کے لیے سنبھلنا اور سنبھل کے قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے وہ دھڑام سے اونچی چٹان سے تیز رو پانی کی لہر میں گرے گا تو ڈوب جائے گا۔ پھر نہ جانے غوطہ کھاتے دیکھ کر لہریں بارہم رہتی ہیں یا بے رحم ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے روس کو بھوکا کر دیا، چنانچہ بھوکا بٹیرا بھلا کیا لڑتا، مگر ہمیں تو یوں لگتا ہے پہلے طاقت کے سرچشمے عوام کا چشمہ سر سے اتار کر آنکھوں پہ لگا دیا۔ آنکھوں والے سرچشمے کا نام گلاس ناسٹ اور پریسٹائکا تھا اور موجد گورباچوف تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ روسی لوگ بھی ایک ہی طرح کی پر آسائش اور آرام دہ زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ ہر چیز ان کا ملک جو ہے بن مانگے دے دے۔ روسی عوام تو غربت و بے بسی کے کسے سن سن کر ترستے تھے کہ کبھی غریب ہو کر دیکھیں۔ یوں غریب شناسی کے شوق میں وہ عملی طور پر غریب ہو گئے۔ روسی باقی قوموں کی طرح آوارہ پھرنے، وقت ضائع کرنے، منشیات کا کاروبار کرنے کی خواہش کرنے لگے۔ بیچاروں کی زندگی بے رنگ و پریشان تھی کہ نہ کوئی چوری، نہ کوئی ڈاکہ شاکہ۔ ایسے میں زندگی کا کیا مزہ؟ سو یوں وہ طاقت کا سرچشمہ اب ان سب باتوں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اسی طرح کی کوشش لیبیا، کیوبا اور عراق کے عوام نے بھی کرنا چاہی، مگر کیا کیجیے کہ ان نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کرنل قذافی، فیڈرل کاسٹرو اور صدام حسین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تب کا مضمون ہے، یہ 2000 میں تو یہ کتاب چھپی تھی، پرانا مضمون ہے۔ اس وقت صدام حسین بھی اور کاسٹرو بھی اور کرنل قذافی بھی زندہ تھے۔ کیا کیجیے کہ ان نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کرنل قذافی، فیڈرل کاسٹرو، صدام حسین رکاوٹ بنے اور اسی طاقت کے سرچشمے سے نکلتی پانی کی لہروں کو مضبوط پشتوں نے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ان کو باری باری ہٹا دیا گیا۔ فیڈرل کاسٹرو تو طبعی موت مرے، اینڈ تک، آخر تک وہ مستحکم رہے اپنے خیالات میں، اور
جو کرنل قذافی کا اور صدام حسین کا انجام ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ادھر چین میں اسی سرچشمے کی کچھ لہریں بپھر کر تیانامن اسکوائر میں اچھلیں۔ کبھی ایک تیانامن اسکوائر میں مظاہرہ ہوا تھا، مگر اوپر کی چٹان پہ بیٹھا لیڈر بڑا ڈاٹا تھا، قابو پا لیا۔ اصل میں ان کا استاد ماؤ زے تنگ بھی ان کو ایسی پٹی پڑھا گیا کہ یہ قوم نہ تو محنت کرنے سے باز آتی ہے اور نہ ہی دوسری طاقتوں کے بہکاوے میں آتی ہے۔ اس کے لیڈر اتنے چلاک ہیں کہ طاقت کے سرچشمے کو نئی ٹیکنالوجی بھی آراستہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے بندوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ دوسروں کی ٹیکنالوجی اگر چوری کرنا پڑے تو بھی حرج نہیں ہے، اور تو اور دوسروں سے نئے نئے جہاز، مشینیں اور کمپیوٹر خرید لیتے ہیں، پھر گھر لا کر پرزہ کر ڈالتے ہیں اور اگلے دن اس سے بہتر نہیں تو کم از کم اس جیسا بنا لیتے ہیں۔ یوں اس سرچشمے کی لہریں اور بھی طاقتور ہوتی جاتی ہیں۔ ویسے چین والوں کی طاقت کی اہمیت اور ضرورت کا اتنا خیال ہے، چین والوں کو طاقت کی اہمیت اور ضرورت کا اتنا خیال ہے کہ طاقت بچانا جانتے ہیں۔ انہیں طاقت بچانے کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ وہ اب مردانہ طاقت بھی بچانے لگے ہیں، اور ایک بچے سے زیادہ مردانہ طاقت کے مظاہرے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اوپر سے ظلم یہ کہ کہتے ہیں یہ طاقت بچوں کی پیدائش پہ ضائع کرنے کے بجائے ملک و ملت کے کام لائی جائے، کیونکہ تولیدی شغل میں مصروف رہنے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور کمزور قوم بھلا کیا ترقی کرے گی۔ بلکہ وہ تو عورتوں سے بھی اتنا کام لیتے ہیں جتنا مردوں سے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، غیرت ہی نہیں ہے ہم سب، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ عورت کے ہاتھوں کا کھاتے ہیں، آخر ہم سے کچھ سبق سیکھتے، عورتوں کو کیسے پیار میں گھر سے سجا کے رکھتے ہیں۔ آخر عورت کا مقام تو گھر ہی ہے نا، اور کام بچے پیدا کرنا، کھانا پکانا، خامند اور بچوں کی خدمت کرنا۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بیچاری عورت پر اتنے ظلم کہ ایک تو مرضی سے ایک سے زیادہ بچے پیدا نہ کر سکیں، اور پھر سارا دن دفتروں میں بھی کام کرے۔ ہیومن رائٹس کا بھی خیال نہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ویمن رائٹس کا اتنا خیال ہے کہ انہیں دیوی بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سامعین، ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ اللہ میاں کو عام آدمی سے محبت کرنی چاہیے، آخر اس نے اتنے سارے جو بنا دیے ہیں۔ اب اللہ میاں اربوں انسانوں کو پیدا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دے تو یہ بھی تو انصاف نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ عوام کا خیال رکھے، ورنہ ہم اپنا خیال رکھیں نہ رکھیں، اللہ میاں کو ہمارا خیال رکھنے کے علاوہ بلا اور کیا کام ہے۔ دوستو، کئی لوگ تو اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھ کر اللہ میاں سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بندہ بنا دیا ہے۔ پھر یہ لوگ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ کر یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ میاں انہیں ذرا اور طرح کا بنا دیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ جیسے فلپ ولی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر کے کہنے لگا کہ خدا کو بندوں سے نفرت کرنا چاہیے کہ اس نے اسے اتنا عام بنا دیا ہے۔ لگتا ہے فلپ ولی چاہتا تھا کہ اسے اور طرح کا بنا دیا جاتا، 2 کی بجائے 4 ہاتھ ہوتے، 8-10 پاؤں ہوتے، 2-4 آنکھیں ہوتی، ایک کھولنا تھا ایک کا جاؤں والی حالت ہوتی، اور اسی طرح کی اور سہولیات ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ خیر، اللہ میاں نے عوام کو شکلاً یا عقلاً جیسا بھی بنایا ہے، انہیں طاقت کا سرچشمہ بنا دیا ہے، اور ایسی طاقت دی ہے کہ جب چاہیں کسی کو اٹھا کر توت پہ بٹھا دیں اور جب چاہیں نیچے ٹھبی دے کے پٹخ دیں۔ کاش اس سرچشمے میں سے عوام جو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ ہے، کہ کاش اس سرچشمے میں سے جب طوفان اٹھتے ہیں تو لہروں میں عقل و دانش کی بھی آمیزش ہو۔ ہے تو یہ مشکل سی دعا، مگر اللہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ دوستو، یہ طویل مضمون امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ عوام کے بارے میں بات کرنا کوئی آپ نے دیکھا اتنا سہل نہیں ہے، لیکن بڑے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ سے بات کی جائے۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون بہت پسند آیا ہوگا، اور اٹکیلیہ میں شامل اس مضمون کو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر
ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جس کا ٹائٹل ڈاکٹر محسن مکیانہ ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر دیجیے. آپ کے نیچے سبسکرائب لکھا آ جاتا ہے, اس کو دبا دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں. ہمارا سلام قبول کرتے رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.